بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایۃ النحو کا سبق ہے 11 نمبر اور کلام کی تعریف ہے، اور پھر اسناد ہے، پھر اسناد کی تعریف ہے، اور اسناد کی تعریف میں فائدہ تامہ ہے اور فائدہ تامہ کی تعریف ہے۔ نحو زید قائم وقام زید، اور پھر کہتے ہیں کہ کلام کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ تو ایک ہے یہاں تک، یہ کلام کی تعریف ہے۔ کلام کی تعریف کہ الکلام لفظ، یہ لفظ تضمن ترکب من کلمتین، کہ دو کلموں سے بنا ہو، دو کلمے اس میں غلام زیدن، یہ بھی دو کلموں سے بنے ہیں، غلام زیدن، اور رجل صالح، یہ بھی دو کلموں سے بنا ہے۔ تو کلام اس کو کہتے ہیں جو دو کلموں سے بنا ہو، لیکن یہ دو کلمے جو ہو، ان دو کلموں کے درمیان آپس میں کیا ہو؟ اسناد ہو۔ اسناد ہو، مثلا زید قائم، زید قائم، یعنی دو کلموں سے بنا ہو اور بالاسناد، اسناد ہو اس میں درمیان۔ یہ با جو ہے، یہ با یا تو سببیت کے لیے، یعنی تضمن تضمنا حاصلا، یا الصاق کے لیے تضمنا ملصقا۔ یہ ہم شرح میاتامل میں پڑھ چکے ہیں کہ با کتنے معنوں پر آ رہا ہے۔ تو اس کو اگر با کو یا سببیت کے لیے اور یا الصاق کے لیے، تو دونوں معنوں میں اس طرح اس کے متعلق نکالیں گے۔ تضمن کلمتین بالاسناد، تو یہ ظرف ہے، اور کلمتین کے لیے کیا بن رہا ہے؟ صفت بن رہا ہے۔ تو یہ ہے اسناد، کس کو کہتے ہیں؟ والاسناد نسبت احدى الکلمتین، اسناد یعنی نسبت احدى الکلمتین، ان دو کلموں میں سے ایک کلمہ الی الاخری، دوسرے کی طرف اس کی اسناد ہو، لیکن اسناد ایسا ہو، یہاں پر بھی اس زید غلام کی طرف اسناد ہے، صالح کے رجل کے ساتھ تضمن ہے، یعنی مرکب ہے، لیکن اس حیثیت سے ہو، اس حیثیت سے ہو کہ بحیث تفید المخاطبہ، مخاطب کو فائدۃ تامۃ، اس کو فائدہ دے۔ اور یہ ہم اس میں پڑھ چکے ہیں کہ جملہ اس کو کہتے ہیں کہ کہنے والا بات ختم کر چکے اور سننے والے کو پورے خبر اور طلب معلوم ہو، تو اس کو فائدہ تامہ کہتے ہیں۔ تو یہ زید قائم، زید کھڑا ہے، مخاطب کو اس سے پورا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اور پورے فائدہ یہ جو ہے، یہ یصح السکوت علیہا، یہ اس کی تفصیل ہے کہ فائدہ تامہ سے کیا مراد ہے؟ یصح السکوت علیہا، کہ اس پر سکوت جو ہے صحیح ہے، وہ جو مخاطب ہے وہ انتظار میں نہیں رہتا، یعنی یہ یصح السکوت، یہ اسناد کی تعریف میں نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی تفسیر ہے کہ فائدہ تامہ سے مراد یصح السکوت علیہا۔ اور یہ زید قائم، تو زید مبتدا اور قائم خبر، جملہ اسمیہ خبریہ، اور قام فعل، اور زید فاعل، جملہ فعلیہ خبریہ، اور اس کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن اس میں بعض کے نزدیک یہ کلام اور جملہ ایک چیز نہیں ہے، ہر کلام کو جملہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر جملے کو کلام نہیں کہہ سکتے۔ مثلا جاء رجل قائم ابوہ، تو اب یہ قائم ابوہ یا قام ابوہ جو ہے، یہ جو کہہ رہے کہ ہر جملہ کلام نہیں ہوتا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جملہ ہے لیکن کلام نہیں ہے۔ یہ
یا جاء الذی قام ابوہ، تو یہ جملہ ہے لیکن کلام نہیں ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔